اختصار کا طریقہ، اگرچہ اس کی آج کل ضرورت عام سوالات میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ سوالات کیلکولیٹر کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں، تو بعد میں جب ہم اکائی کے قاعدے کے ذریعے انسہام سے ہر ایک کا ترکہ میں حصہ معلوم کرتے ہیں تو اتنے ہی بٹن دبانے پڑتے ہیں جتنے کہ یعنی غیر مختصر اعداد کے صورت میں بٹن دبانے پڑتے ہیں، جیسے آگے اس کی انشاءاللہ مثال آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی مناسخہ وغیرہ میں اختصار کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ مناسخہ اتنا ہی آسان ہوتا جاتا ہے جتنے کیا قصور مختصر ہوتے ہیں۔ بس اس ضرورت کے پیش نظر اختصار کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس میں یوں کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اعداد ہیں ان کو جب مختصر کرنا ہوتا ہو تو ان کو چھوٹے سے چھوٹے عدد پر تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی تمام اعداد کو ایسے چھوٹے سے چھوٹے عدد پر تقسیم کر لیتے ہیں جس پہ سارے اعداد تقسیم ہو سکتے ہوں۔ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک کوئی بھی ایسا عدد موجود ہو جس پہ سارے کے سارے مطلوبہ اعداد تقسیم ہو سکتے ہوں۔ اس کو عمل اختصار کہتے ہیں۔ مثال کے ذریعے اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابتدائی اعداد 84، 252، 48 اور 384 ہیں، ان کو مختصر کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے 2 پر سب کو تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ 2 پہ سب تقسیم بھی ہو سکتے ہیں اور 2 چھوٹا سے چھوٹا عدد بھی ہے، لہذا 84 کو 2 پہ تقسیم کیا تو جواب 42 آ گیا، 252 کو 2 پہ تقسیم کیا تو 126 جواب آ گیا، 48 کو 2 پہ تقسیم کیا جواب 24 آ گیا، 384 کو 2 پہ تقسیم کیا تو جواب 152 میں آ گیا۔ پھر 42، 126، 24 اور 192 جو اعداد ہیں یہ بھی 2 پر تقسیم ہوتے ہیں، تو ان سب کو بھی 2 پر تقسیم کر لیا تو 42 2 پہ تقسیم ہوا تو 21 جواب آ گیا، 126 2 پہ تقسیم ہوا تو جواب 63 آ گیا، 24 2 پہ تقسیم ہو گیا تو جواب 12 آ گیا، اور 192 میں جب 2 پر تقسیم کیا تو جواب 96 آ گیا۔ موجودہ صورت میں جو اعداد آئے وہ 2 پر تو تقسیم نہیں ہوتے لیکن 3 پر سارے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اب سب کو 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو 21 کو جب 3 پر تقسیم کیا تو 7، 63 کو 3 پہ تقسیم کیا تو 21، 12 کو 3 پر تقسیم کیا تو 4 اور 96 کو 3 پر تقسیم کیا تو جواب 32 آ گیا۔ بس اب ہمارے پاس جو مختصر اعداد ہے وہ 7، 21، 4 اور 32۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر ہم 84 کو 384 پر تقسیم کرتے ہیں اور 7 کو 32 پر تقسیم کرتے ہیں تو ان دونوں کا جواب فیصد میں 1 آتا ہے۔ بس دونوں صورت میں چونکہ جواب 1 آتا ہے، لہذا اگر ہم نے اس کو مختصر نہ بھی کیا ہوتا تو ہم صرف یہ کرتے کہ پہلے 84 لکھتے، پھر تقسیم پہ انگلی رکھتے، پھر جو ہے نا 384 لکھتے، تو اس صورت میں جو جواب آتا، اب ہم اس صورت میں 7 پہ انگلی رکھتے ہیں، پھر تقسیم پہ انگلی رکھتے ہیں اور پھر 32 پہ انگلی رکھتے ہیں، تو بٹن اتنے ہی بنتے ہیں، لہذا کیلکولیٹر پہ اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن مناسخہ میں آسانی ہونے کے پیش نظر اس عمل اختصار کو سیکھا جا سکتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے۔ طریقہ نمبر 3، اگر ذوی الفروض کے سہام کا مجموع 24 سے کم ہو لیکن باقی سہام کے لیے اسبات موجود نہ ہو تو باقی سہام بھی ذوی الفروض نسبی پر ان کے موجودہ سہام کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں حصہ الف جو ہے یہ بتاتا ہے اگر ذوی الفروض سببی موجود نہ ہو تو پھر تو ہر وارث کے موجودہ سہام ہی ان کا حصہ بنے گا، لیکن اس صورت میں کل سہام 24 کے بجائے ان ذوی الفروض کے سہام کے برابر ہوں گے۔ بھی حصہ بتاتے اگر ذوی الفروض سببی موجود ہو تو پھر ذوی الفروض نسبی کا مجموعہ معلوم کرے اور اس کو نون کہہ دیں، پھر ذوی الفروض سببی کے سہام کو 24 سے تفریق کر کے اس کے جواب کو سین کہہ دیں، نون کو ذوی الفروض سببی کے سہام سے ضرب دیں اور سین سے سارے ذوی الفروض نسبی کے سہام کو ضرب دیں، کل سہام کے لیے 24 کو سین سے ضرب دیں۔ اگر اختصار کی ضرورت ہو تو عمل اختصار سے سب کے سہام کا اختصار کریں۔ ایک مثال سے اس طریقے کی وضاحت کی جاتی ہے، محمد زبیر نے ایک بیوی، ماں اور ایک بیٹی وارث چھوڑے، ہر ایک کا حصہ کیا ہوگا؟ بیوی کو طریقے کے مطابق
چونکہ میت کی اولاد موجود ہے 24 میں 3 سہام ملیں گے، ماں کو 4 سہام ملیں گے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے، اور بیٹی کو چونکہ 1 ہے اور بیٹا موجود نہیں لہذا اس کو 12 سہام ملیں گے 24 میں سے۔ ان کا مجموعہ 3 + 4 + 12 19 بنتا ہے، جو کہ 24 سے کم ہے۔ لیکن جو باقیہ 5 حصے ہیں ان کو لینے کے لیے کوئی اسبہ موجود نہیں، کیونکہ نہ بیوی اسبہ ہے، نہ ماں، نہ بیٹی۔ بس ان 5 حصوں کو بھی ماں اور بیٹی میں تقسیم کیا جائے گا 4:12 کے حساب سے، کیونکہ ان کے سامنے 4:12 کا تناسب بنتا ہے۔ جیسا کہ طریقے میں بتایا گیا، سب سے پہلے نون جو کہ ذوی الفروض نسبی کے سہام کا مجموعہ ہے، جو کہ 4 اور 12 ہیں، تو 4 اور 12 کو جمع کیا تو وہ 16 بن گئے۔ سین جو کہ 24 سے ذوی الفروض سببی کا تفریق کرنے کے بعد جو حاصل ہے وہ ہے، تو 24 سے 3 کو نکال لیا تو ہمارے پاس 21 آ گیا۔ بس نون 16 ہے اور سین 21 ہے۔ قاعدے کے مطابق اب نون کو ذوی الفروض سببی کے سہام سے ضرب دیا جائے گا، بس 3 کو 16 سے ضرب دیا تو جواب 48 آ گیا، جو کہ نیلے رنگ کے خط سے یہاں پر بیوی کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سین چونکہ 21 ہے، اس سے ذوی الفروض نسبی جتنے بھی ہیں ان سب کے سہام کو ضرب دیا جائے گا۔ اب ذوی الفروض نسبی ماں اور بیٹی ہیں، تو ماں کے 4 سہام کو 21 سے ضرب دیا تو 84 آ گئے، اور بیٹی کے 12 سہام کو 21 سے ضرب دیا تو جواب 252 آ گیا۔ کل سہام کو بھی نون سے ضرب دینا ہوتا ہے۔ اب چونکہ کل سہام پہلے 24 تھے تو 24 کو نون سے ضرب دیا تو 24 × 16 384 سہام بن گئے۔ بس جواب یہ آیا کہ 384 میں 48 سہام یہ بیوی کے ہو گئے، اور 384 میں 84 سہام ماں کے ہو گئے، اور 384 میں 252 سہام بیٹی کے ہو گئے۔ یہ رد کہلاتا ہے اور اس میں رد ہو گیا۔ اب چونکہ 48، 84، 252 اور 384 ان کا اختصار کیا جا سکتا ہے، بس اگر ہم ان کا اختصار کرنا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب کو 2 پر تقسیم کرتے ہیں تو جواب 42، 126، 24 اور 192 آ گیا۔ پھر 2 پر تقسیم کرتے ہیں تو جواب 21، 63، 12 اور 96 آ گیا۔ پھر 3 پر سب کو تقسیم کرتے ہیں تو جواب 7، 21، 4 اور 32 آ گیا۔ بس اب ہم یہ کہیں گے کہ ماں کو 32 سہام میں 7 سہام ملیں گے، بیٹی کو 32 سہام میں 21 سہام ملیں گے، اور بیوی کو 32 سہام میں 4 سہام ملیں گے۔ اب ذرا ہم اس کا پڑتال کر کے دیکھتے ہیں تو ذرا صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ بیوی کو 32 میں 4 سہام مل گئے، جو کہ 1/8 بنتا ہے، جو کہ اس کا اپنا حصہ ہے، لہذا ان پہ رد نہیں ہوا، ان کے سہام بڑے نہیں۔ بیٹی کو 32 میں اگر 16 سہام ملتے تو یہ اس کا اصل حصہ تھا، لیکن اب یہاں 16 کی بجائے اس کو 21 سہام ملتے ہیں، اس کی وجہ سے یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں سہام بڑھ گئے ہیں، جو کہ رد میں بڑھتے ہیں۔ اور ماں کو 32 میں جو سہام ملنے تھے وہ ملنے تھے 5.33، لیکن یہاں 5.33 کے بجائے 7 سہام مل رہے ہیں، تو اس کے سہام بھی بڑھ گئے۔ پس 2 پہ تو رد ہو گیا، یعنی ماں اور بیٹی پہ، اور بیوی پہ رد نہیں ہوا، جو کہ طریقہ ہے اور اس سے ثابت ہو گیا۔